السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری کہانی ایک بادشاہ اور اس کے بیٹوں کی ہے۔ ان سب بھائیوں میں سے سب اچھے شکل و صورت اور خوبصورت ہوتے ہیں، مگر ایک بھائی جو کمزور اور بد شکل نما نظر آتا ہے۔ ایک دن وہ کمزور اپنے باپ کی نظروں میں اپنے لیے نفرت یا کم اہمیت کو جان لیتا ہے، اور پھر جو وہ کچھ بولتا ہے سب درباری حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیا بولا اس نے، اور پھر کیا اس کے بھائی بھی اس کی باتوں سے اتفاق کریں گے یا نہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے اس کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ چلے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری کہانی۔ ایک شہزادہ کم صورت تھا اور اس کا قد بھی چھوٹا تھا۔ اس کے دوسرے بھائی نہایت خوبصورت اور اچھے ڈیل ڈول کے مالک بھی تھے۔ ایک بار بادشاہ نے بدصورت شہزادے کی طرف ذلت اور نفرت کی نظر سے دیکھا۔ شہزادے نے اپنی ذہانت سے باپ کی نگاہ کو تاڑ لیا اور باپ سے کہا، اے ابا جان، سمجھدار ٹھگنا لمبے بیوقوف سے اچھا ہے۔ ضروری نہیں ہے جو چیز دیکھنے میں بڑی ہے وہ قیمت میں بھی زیادہ ہو۔ دیکھیے نا، ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے مگر حرام سمجھا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں بکری کتنی چھوٹی ہے مگر اس کا گوشت حلال ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے پہاڑوں کے مقابلے میں طور بہت چھوٹا پہاڑ ہے، لیکن خدا کے نزدیک اس کی عزت اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ پر خدا کا نور دیکھا تھا۔ یا آپ نے سنا ہے ایک دبلے پتلے عقل مند نے ایک بار ایک موٹے بیوقوف سے کہا تھا کہ اگر عربی گھوڑا کمزور ہو جائے تب بھی گدوں سے بھرے ہوئے پورے استبل سے اچھا اور طاقتور ہوتا ہے۔ بادشاہ شہزادے کی بات سن کر مسکرایا۔ تمام امیر اور وزراء خوش ہوئے اور اس کی بات سب کو بہت زیادہ پسند آ گئی، لیکن شہزادے کے دوسرے بھائی اس سے جل گئے اور رنجیدہ ہو گئے۔ جب تک انسان اپنی زبان سے بات نہیں کرتا ہے اس وقت تک اس کی اچھائیاں اور برائیاں ڈھکی چھپی رہتی ہیں۔ ہر جنگل کو دیکھ کر یہ خیال نہ کرو کہ وہ خالی ہوگا، تمہیں کیا خبر اس میں کہیں شیر سو رہا ہو۔ میں نے سنا ہے اسی زمانے میں بادشاہ کو ایک زبردست دشمن کا سامنا کرنا پڑا۔ جب دونوں طرف کی فوجیں آمنے سامنے آئی اور لڑائی شروع کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے جو شخص لڑنے کے لیے میدان میں نکلا وہی بدصورت شہزادہ تھا، اور اس نے پکار کر کہا، میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ تم لڑائی کے دن میری پیٹھ دیکھ سکو۔ میں ایسا بہادر ہوں تم میرا سر خاک اور خون میں لتھڑا ہوا دیکھو گے، یعنی میں دشمن سے لڑتے لڑتے جان دے دوں گا مگر ہمت نہ ہاروں گا۔ جو لوگ خواہ لڑائی پر آمادہ ہوتے ہیں وہ خود اپنے خون سے کھیلتے ہیں، یعنی مفت جان گنواتے ہیں، اور جو لڑائی کے میدان سے بھاگ جاتے ہیں وہ پوری فوج کے خون سے کھیلتے ہیں۔ یہ کہہ کر شہزادے نے دشمن کی فوج پر بہت سخت حملہ کیا اور کئی بڑے بڑے بہادروں کو قتل کر دیا۔ جب باپ کے سامنے آیا تو اداب بجا لایا اور کہا، اے ابا جان، آپ نے میرے دبلے پتلے کمزور جسم کی ذلت کی نگاہ سے دیکھا تھا اور ہرگز میرے ہنر کی قیمت کو نہ سمجھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پتلی کمر والا گھوڑا ہی لڑائی کے میدان میں کام آتا ہے۔ آرام اور آسائش میں پلا ہوا موٹا تازہ بیل کام نہیں آ سکتا۔ کہتے ہیں دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی اور شہزادے کی طرف سپاہیوں کی تعداد کم تھی۔ کچھ نے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ شہزادے نے ان کو للکارا اور کہا، اے بہادروں، کوشش کرو اور دشمن کا مقابلہ کرو یا پھر عورتوں کا لباس پہن لو۔ اس کی بات سن کر سپاہیوں کی ہمت بڑھ پڑی اور سب دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے، اس کو مار بھگایا اور دشمن پر اسی دن فتح حاصل کی۔ بادشاہ نے شہزادے سے پیار کیا اور اپنی گود میں بٹھایا اور روز بروز اس سے محبت بڑھنے لگی، اس کو اپنا ولی عہد بنایا۔ جب دوسرے بھائیوں نے یہ حال دیکھا تو حسد کی آگ میں جلنے لگے اور ایک دن بدشکل شہزادے کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اس کی بہن نے کھڑکی سے دیکھ لیا اور شہزادے کو خبردار کرنے کے لیے کھڑکی کے دروازے زور سے بند کر دیے۔ شہزادہ اس کی آواز سے چونک پڑا اور اپنی ذہانت سے سمجھ گیا دال میں کچھ کالا ہے۔ کھانا چھوڑ دیا اور یہ کہنے لگا، یہ تو نہیں ہو سکتا بے ہنر لوگ زندہ رہیں اور ہنرمند مند جائیں۔ اگر ہما دنیا سے ختم ہو جائے تب بھی کوئی شخص الو کے سائے میں آنا پسند نہ کرے گا۔ باپ کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی۔ اس نے شہزادے کے سب بھائیوں کو بلایا اور ان کو مناسب سزا دی۔ اس کے بعد ہر ایک کو ملک کا ایک ایک حصہ دے دیا گیا تاکہ وہ آپس میں جھگڑا فساد نہ کریں۔ اس طرح یہ فتنہ فساد ختم ہوا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ دو فقیر ایک کمبل اوڑھ کر آرام سے لیٹ سکتے ہیں، لیکن دو بادشاہ ایک ملک میں نہیں رہ سکتے۔
اللہ کا ایک بندہ آدھی روٹی کھا لیتا ہے اور آدھی دوسرے بھوکے شخص کو دے دیتا ہے، مگر ایک بادشاہ کا یہ حال ہوتا ہے، اگر دنیا کے بڑے حصے پر قبضہ کر لے تب بھی اس کو باقی دنیا پر قبضہ کرنے کی فکر سوار رہتی ہے۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔